رہیں گے۔ عزیز بھائیوں، یہ جو دورانیہ گزرا ہے ابھی بدعت اور خرافات کا، جس کے اندر نت نئی بدعات، نت نئی بدعات، یعنی جس گلی میں دیکھیے آپ بدعات اور طوفان کھڑا ہے۔ یعنی ہم نے ان سے پوچھا بھی، ہم نے پوچھا، دلیل کا مطالبہ کیا، یار دلیل لے کر آؤ۔ بالآخر جب تھک گئے کہ کوئی دلیل پلے تھی نہیں تو بالآخر کہہ دیا ہم عید میلاد منائیں گے اور بغیر کسی دلیل کے منائیں گے۔ ہم نے کہا یار ہمارا کام سمجھانا تھا، ہم نے سمجھا دیا، اب تم جانو تمہارا رب جانے۔ بدعت سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، انتہائی بدترین عمل ہے۔ دیکھیے، جب ہم نے مطالبہ شروع کیا اور ہم نے کہنا شروع کیا اور آپ بھائیوں نے ان کا محاصرہ کیا اور کہا کہ بھائی یہ نت نئے کام کر رہے ہو، یہ بدعت ہے، چھوٹی چھوٹی بدعات سے بچو، گمراہیوں سے بچو، تب انہوں نے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا اور آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ اچھا تم ہمارے ہر عمل کو بدعت کہتے ہو، پھر تو تمہارے عمل بھی بدعت ہے۔ ہم نے کہا بھائی ہمارا کون سا عمل بدعت ہے، ہمیں بتاؤ۔ ہم تو پوری زندگی بدعت کے خلاف لڑتے رہے، بدعت کے خلاف بولتے رہے، تم ہم پر ریک اٹیک کر رہے ہو کہ ہمارا عمل بدعت۔ ہمارا کون سا عمل بدعت ہے؟ کہنے لگے یہ جو تم پنکھے کے نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو پنکھا چل رہا ہے یہ پنکھا اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، لہذا ہمیں کہنے لگے کہ تم بھی بدعت کرتے ہو کہ اس پنکھے کے نیچے نماز پڑھتے ہو۔ یہ جو کارپیٹ اپنی مسجدوں میں تم نے بچھائے ہوئے ہیں یہ کارپیٹ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے، لہذا اس کارپیٹ پہ نماز پڑھنا بھی بدعت۔ جس لاؤڈ اسپیکر سے تم درس سن رہے ہو یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے، لہذا یہ بھی بدعت، تمہارا مائک پہ بولنا بھی بدعت۔ کہنے لگا اتنا زیادہ سیخ پا ہو گیا، کہنے لگا حتیٰ کہ تو خود بھی بدعت، چونکہ تو بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا۔ میں نے کہا لگتا ہے اس کی کچھ زیادہ ہٹ گئی ہے، اس کی خود زیادہ ہی پریشان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یار بات سنو، اپنی طور پہ بدعت کی ڈیفینیشن بیان کرو گے یا کچھ حوالہ جات کتابوں سے بھی لاؤ گے؟ یعنی پھر تو جو چاہے جس چیز کو چاہو گے تم بدعت کہہ دو گے۔ لہذا ایسا کوئی ہوشیار بندہ اگر آپ کو مل جائے جو آپ کو کہے کہ پنکھا بھی بدعت، لائٹ بھی بدعت، کارپیٹ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت، چونکہ آپ کتاب و سنت کی اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کو برا لگتا ہے کہ یار ہم ایک کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارے عمل کو بدعت اور گناہ کہہ رہا ہے، لہذا پھر وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، پھر وہ آپ کے عمل کو اور بلا فضول کی بکواسات کے پنکھا بدعت، یہ بدعت۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ کے میں جانا چاہتا ہوں، تاکہ جب کوئی ایسا انسان آپ کے اوپر حملہ آور ہو تو آپ کے پاس کتاب و سنت کے دلائل موجود ہوں جن کے ذریعے سے آپ اس کا منہ بند کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بدعت ہے کیا، بدعت ہے کیا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ اللہ کے جس نے بغیر کسی سابقہ مثال کے زمین اور آسمان کو بنایا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہوتے ہو، میں کوئی نیا رسول تھوڑی ہوں۔ یعنی گرامیٹیکل ڈکشنری کے اعتبار سے بدعت اس چیز کو کہا جائے گا جو نئی ہو، جس کے بنانے سے پہلے کوئی سابقہ مثال موجود نہ ہو۔ تو ڈکشنری کے اعتبار سے اگر وہ کہتا ہے کہ پنکھا بدعت، یہ بدعت، وہ بدعت، تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بدعت کے جس کے اوپر کرنے پر جہنم کی وعید، وہ بدعت کے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کل قیامت کے دن لوگ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، دن کے روزے بھی ہوں گے، راتوں کی تہجدیں بھی ہوں گی، لیکن انہیں ان کے اعمال سمیت جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ بدعت کون سی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کسی کا یہ تصور نہیں، یہ کانسیپٹ نہیں، یہ عقیدہ نہیں کہ جو پنکھے کے نیچے بیٹھ کے نماز پڑھے گا اسے ثواب ملے گا، جو نہیں پڑھے گا اسے گناہ ملے گا۔ ہے کسی کا تصور؟ ابھی لائٹ چلی جائے تب بھی جمعے کا ثواب اتنا ہی ملے گا نا بابا جی؟ ایسا ہی ہے، ابھی لائٹ ہے، پنکھا چل رہا ہے، تب بھی ہمارا یہی تصور کہ ہمیں انشاءاللہ جمعے کا ثواب پورا مل رہا ہے، اور پنکھا بند ہو جائے تب بھی، ابھی مائک چل رہا ہے تب میں بول رہا ہوں، مائک بند ہو جائے گا تب بھی ہمارا یہی تصور کہ ہمیں نیکی اتنی ہی ملنی ہے۔ اب شریعت کی اصطلاح میں بدعت کو سمجھیے گا۔ شریعت کی اصطلاح میں
دین کے اندر نکالے گئے اس نئے طریقے کو بدعت کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر، دین کے اندر نکالے گئے اس نئے طریقے کو بدعت کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہو اور اس عمل کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگاتا ہو، حالانکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت سے نہ ملتی ہو۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ میرے بچوں خاموش رہو، جمعے میں ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے، بالکل خاموش۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یقیناً کہ شریعت کی اصطلاح میں بدعت دین کے اندر نکالے گئے اس نئے طریقے کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جائے، حالانکہ اس عمل کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ۔ مثال کے طور پہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سنا ہے نا یہ شعر آپ نے؟ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا، اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اس کا معنی یہ ہوا کہ جو جشن میلاد منا رہا ہے وہ نیکوکار ہے، نیکی کر رہا ہے، اور جو نہیں منا رہا وہ ابلیس یعنی گنہگار ہے۔ اب اس عمل پہ دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے یہ دن منایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر کتنی ہی بار یہ دن آیا، اللہ کے نبی نے نہیں منایا۔ میرے نبی نے دن منانے کی نہ تعلیم دی نہ ترغیب دی، کہاں سے لاؤ گے کتاب و سنت میں؟ کہاں سے دکھاؤ گے؟ جبھی تو تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس اگر دلیل بھی نہیں تو بغیر دلیل کے منائیں گے۔ معلوم چلا کہ تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں اور کرنے پر تم ثواب سمجھتے ہو۔ یہ کام کرو گے، جشن میلاد کی محفل ہوگی، جناب ربیع الاول مناؤ گے تو پھر ثواب ملے گا، اور جو نہیں منائے گا وہ ابلیس ہوگا۔ میں نے تعریف جو بیان کی، ڈیفینیشن جو بیان کی، اس کو اس سے جوڑ کے دیکھ لیجئے۔ بدعت وہ عمل کہ جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جائے۔ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، سنا ہے نا؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اچھا، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کے دور میں میرے نبی کی بیوی کا انتقال ہوا، میرے نبی کی زندگی میں میرے نبی کے صحابہ کا انتقال ہوا، میرے نبی کی زندگی کے اندر مکہ میں رہنے والوں کا انتقال ہوا، میرے نبی کی زندگی کے اندر مدینہ میں رہنے والوں کا انتقال ہوا، میرے نبی کی زندگی میں میرے نبی کے اڑوس بھی، میرے نبی کے پڑوسی بھی، نبی کے رشتہ دار بھی، میرے نبی کے جاننے والے، نبی کے ماننے والے سب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کتنوں ہی کا انتقال ہوا؟ کوئی ایک حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے والے کا تیجا، دسواں، 40واں کیا ہو، میرے نبی نے دنیا سے جانے والے کا فاتحہ درود کیا ہو، اور اللہ کی قسم کوئی ایک حدیث ایسی موجود نہیں، اور تو کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ ٹھوکتا ہے، حالانکہ میرے نبی کی حدیث سے موجود نہیں۔ معلوم چلا کہ یہی عمل بدعت اور خرافات ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، چھوٹی چھوٹی بدعات اور خرافات سے بچ جائیے۔ وقت تقریباً اختتام کے اوپر ہے، آخری بات کرتا ہوں، بدعتی کا انجام کیا ہوگا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن دارمی کے اندر حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نوجوان تھا۔ یارو، کبھی سوچنا کہ ہم بدعات سے کیوں بچتے ہیں؟ وہ بریانی ہمیں بھی پسند ہے، ایسی بات نہیں ہے، زردی بریانی ہمیں بھی پسند ہے، لیکن وہ ایسی بریانی نہیں کھانی جو کھانے کے بعد جہنم میں جلنا پڑے۔ ایسی بریانی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم چھوٹی چھوٹی بدعات اور خرافات سے اس لیے بچتے ہیں اور دوسروں کو بچانا چاہتے ہیں کہ یار یہ بدعت کا انجام جہنم ہے، بدعت کا انجام گمراہی ہے، اور یہ گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ عزیز بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا، سنن دارمی کی حدیث ہے، ایک نوجوان تھا۔ یہ نوجوان کہاں پر موجود ہے؟ بیت اللہ کے اندر۔ بیت اللہ، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو لے کے جائے۔ یہ بیت اللہ میں موجود ہے۔ اچھا، بیت اللہ میں رہ کے کیا کرتا ہے؟ دن میں روزے رکھتا ہے، راتوں کی تہجد پڑھتا ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے۔ بیت اللہ میں موجود کون؟ نوجوان۔ آپ کو معلوم ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سر پہ کھڑا ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے۔ اس دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں ایک وہ نوجوان ہوگا، فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، جس کا دل مسجد میں لگتا تھا، جس کا دل عبادت میں لگتا تھا۔ اب یہ دل
نوجوان کا کہاں لگ رہا ہے؟ بیت اللہ میں لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نوجوان بیت اللہ میں موجود دن کے روزے رکھتا ہے، راتوں کی تہجد پڑھتا ہے، نہ کسی کے غم میں جاتا ہے نہ کسی کی خوشی میں جاتا ہے۔ کیوں؟ کسی کے غم میں جاؤں گا میری عبادت میں خلل آئے گا، کسی کی خوشی میں جاؤں گا میری عبادت میں خلل آئے گا۔ یعنی اتنا متقی نوجوان، اتنا عبادت گزار نوجوان بیت اللہ میں موجود، دن کے روزے، راتوں کی تہجد، نہ کسی کے غم میں نہ کسی کی خوشی میں آنا جانا کہ میری عبادت میں کمی آ جائے گی۔ فرمایا ایک دن حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں سے گزر رہا تھا کہ کسی نے اس کی گردن کو کاٹ دیا، قتل کر دیا، قتل ہو گیا۔ کون قتل ہوا ہے؟ یہ وہ نوجوان قتل ہوا ہے جو دن میں روزے رکھا کرتا تھا، یہ وہ نوجوان قتل ہوا ہے جو راتوں کی تہجد پڑھتا تھا۔ اللہ کی قسم یہ وہ نوجوان کہ جو نہ کسی کے غم میں جاتا نہ کسی کی خوشی میں جاتا کہ میری عبادت میں کمی آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ قتل کر دیا گیا، مر گیا۔ قیامت کے دن جب اللہ کی دربار سجے گا یہ گمراہ ترین لوگوں کی صف میں ہوگا، مجرموں کی صف میں ہوگا، گنہگار لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ او میرے محترم بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا چونکہ یہ مجھے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم لائی ہوئی شریعت سے ہٹ گیا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا کچھ حصہ جاگتا تھا، کچھ سوتا تھا، میں دن میں روزے نفلی رکھتا بھی تھا اور چھوڑتا بھی تھا، میں لوگوں کی خوشیوں میں بھی جاتا تھا، میں لوگوں کے غم میں بھی جاتا تھا۔ یہ اس نے اپنا ہی دین بنا لیا، اس نے میری لائی ہوئی شریعت کے اوپر اکتفا نہیں کیا، اس نے اپنا ہی دین بنا لیا اور جناب اس دین پہ چلنے لگا۔ فرمایا کہ گمراہ ہو گیا اور کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ لہذا دین اتنا ہی لیجیے جتنا اللہ کے نبی سکھا کر گئے۔ دیکھیے یہ دین کامل ہے، یہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او میرے محترم دوستوں، دین کامل اور مکمل ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا سورۃ الحشر کے اندر وما آتاکم الرسول فخذوہ، لوگو جو کچھ اللہ کا نبی تمہیں دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے بھی اللہ کا نبی تمہیں روک دے اس چیز سے رک جاؤ۔ نہ اس دین میں کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے، اور بغیر دلیل کے کوئی کام نہیں کرنا، ہر کام دلیل کے ساتھ کرنا ہے، اور دلیل قرآن و سنت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا